اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچر بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک ہے گفٹ پراپرٹی کہ گفٹ اگر کوئی بہن بھائی یا ماں باپ یا کوئی کسی کو دے دیتا ہے تو کتنے عرصے تک چیلنج ہو سکتا ہے۔ کیا گفٹ دینے والا ڈونر مر جائے تو کیا مرنے کے بعد اس کو دوبارہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وراثت کو محروم کیا گیا ہے ہمیں وراثت سے، تو یہ اتھارٹی آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اور 2025 PLD 581 میں یہ بڑا اچھا خوبصورت فیصلہ ہوا ہے۔ گفٹ پہلے آپ سمجھ لیں گفٹ ہوتا کیا ہے۔ گفٹ یہ ہے کہ والنٹیئرڈ ہو، اور سب سے پہلے آفر ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن، اور والنٹیئرڈ ہو کہ اس سے پیار محبت کا ایک طریقہ کار بھی آپ نے واضح کرنا ہے، اور اس کے بغیر وجہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ یہ ایک اور اتھارٹی بھی تھی، میں نے کلیئر کیا تھا، اس میں شاید ذکر نہ ہو لیکن پہلے میں بتا چکا ہوں، تو تھوڑا سا اس کو ساری کہانی میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ویلڈ گفٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ڈونر دینے والا وہ فوت ہو جائے، اس کے بعد اس کے وارثان جو پرپوزڈ ہیں اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم میں سے ایک وارث کو یہ زیادہ دے دیا گیا ہے اور یہ غلط ہے، تو اس میں دوسری چیزیں بھی دیکھی جائیں گی۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی لمیٹیشن کو کور کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اب آرٹیکل سیکشن 3 جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اہم ہوتا ہے کہ لمیٹیشن اس کو دیکھی جاتی ہے کہ یہ تو نہیں کہ آپ فوری طور پہ اگر کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اب سب سے بڑا نقصان کس کا تھا؟ اسی ڈونر کا تھا نا، جس نے وہ پراپرٹی دی ہے۔ تو اپنے جیتے جی اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اب اگر اس نے چیلنج نہیں کیا، اٹ مینز دیٹ ہی از somehow to some an extent he is admitting that fact۔ اب اس پراپرٹی کا قبضے کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ بڑی پراپرٹی ہو یا مکان ہو، تو اگر وہ ڈونر اس کو دے کے جا رہا ہے تو اور اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہا، اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات بھی انہوں نے کورٹ نے یہ چیز فائنل کیا کہ سارے جو تھے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، اور اسی گھر کے بارے میں اگر کیس ہو یا اس سے ریلیونٹ ہو یا کوئی ایسی پراپرٹی ہو، چلے کوئی دریا میں پہاڑ میں کہیں ایسی پڑی ہوئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں تھی تو پتہ نہیں چلا کہ یہ پراپرٹی کا قبضہ ہو گیا۔ جب اس پر کنسٹرکٹیو پوزیشن دوسری پارٹی کا ڈونی کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ 9 سال تک اس کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ چلیں فوت ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اگر چیلنج کر دیا جائے تب بھی بات مانی جا سکتی ہے کہ جب ہمیں فوراً پتہ چلا، وراثت کرانے گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو پراپرٹی۔ اب اسی قسم کا کیس ایک میں نے بھلوال میں کیا تھا، وہاں پر یہی تھا کہ وہ کافی عرصے بعد انہوں نے اس کو جا کر چیلنج کیا۔ اب اس سے پہلے جو وراثت تھی، وراثت کے گواہ بھی وہ لوگ خود تھے، تو اس طرح تو کیس نہیں ہو سکتا نا کہ اس کی وراثت بھی ہو جائے اور پراپرٹی بھی ہو جائے، پھر آپ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یا اس پراپرٹی کو آگے کہیں بیچا گیا ہو تو آپ اس کے گواہ ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس کو ٹوٹل جو ہے 9 سال بعد اس کو چیلنج کیا گیا، اور یہ کسی طور پر بھی نہیں تھا پروڈنٹ مائنڈ کو مانا جانا کہ واقعی طور پر کیا 711 کی اپلیکیشن ہوئی اور دعویٰ ختم ہو گیا۔ یہ اتھارٹی میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ریسنٹ ہی ہے، پچھلے سال کی، اب ریسنٹ 2026 ہی سٹارٹ ہوا ہے، تو بڑی اہم بات ہے کہ اگر اس قسم کے ہبہ کے کیس اگر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس یہ پروف ہے کہ آپ سارے ایک ساتھ ہی تھے، پراپرٹی مین بھائی وغیرہ آپس میں ایک ساتھ تھے، تو اس طرح دعوے کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعویٰ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس پر بھی عدالت بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ کسی کی حق رسی ہونے سے رہ نہ جائے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ہبہ کر جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ ہبہ آپ کر جاتے ہیں تو لیکن وہ صحیح نہیں تھا، یا آپ نے اس میں ڈیٹیلز نہیں بتائیں، تو بڑی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہائر اے گڈ counsel who should fight for your rights۔ Thank you very much. Take care of yourself. اللہ حافظ۔